بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم سکھ مذہب کا علیحدہ تشخص قائم کرنے میں گروؤں کے کردار پر بات کریں گے۔ ناظرین، ہم گزشتہ لیکچرز میں بھی ذکر کر چکے ہیں کہ بظاہر گرو نانک صاحب نے اپنی زندگی میں کسی مذہبی جماعت کے قیام کی کوئی شعوری کوشش نہیں کی تھی، البتہ ان کا یہ فیصلہ کہ انہوں نے اپنی زندگی ہی میں اپنے معتقدین کی آئندہ رہنمائی کے لیے اپنے ایک جانشین کا انتخاب کیا تھا، باقاعدہ ایک مذہب کی تشکیل میں بہت ہی بنیادی کردار کا حامل رہا۔ یہیں سے سکھ مذہب میں گروؤں کا سلسلہ بھی چلا اور یکے بعد دیگرے 10 گرو آئے۔ ناظرین، جہاں تک سکھوں کے بحیثیت ایک مذہبی جماعت کے ہندوؤں اور مسلمانوں سے علیحدہ تشخص کے ساتھ منظم ہونے کا سوال ہے، تو ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر آنے والے گرو کے عہد میں ایسے کچھ اقدامات کیے جاتے ہیں جو سکھوں کے اپنے تشخص اور جماعتی تنظیم میں اضافے کا باعث ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم یہ بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ایک روحانی رہنما یعنی گرو نانک صاحب کے منتشر معتقدین بعد کے سکھ گروؤں کی زیر قیادت ایک مخصوص مذہبی جماعت کی شکل اختیار کر گئے۔ ناظرین، بابا گرو نانک صاحب کے بعد سکھوں کے دوسرے گرو انگد ہیں، جو 1539 سے لے کر 1552 عیسوی تک گرو کے منصب پر فائز رہے۔ بابا گرو نانک صاحب کے جاری کردہ تمام سلسلوں کو جاری رکھتے ہوئے انہوں نے مزید 2 ایسے اقدامات کیے جن سے گرو نانک صاحب کا حلقہ معتقدین مضبوط ہوا۔ نمبر 1، گرو نانک صاحب کا کلام اور دوسرے صوفی سنتوں کا کلام جو انہوں نے اپنی سیاحتوں کے دوران جمع کیا، اسے لکھنے کے لیے اپنا ایک علیحدہ رسم الخط یعنی گرمکھی ایجاد کیا، یا ایک مقامی رسم الخط کو سنوار کر اس کو گرمکھی کی حیثیت سے اختیار کیا۔ دوسرے نمبر پر گرو نانک صاحب کے ایک پرانے ساتھی بالا کے ذریعے گرو نانک صاحب کی سوانح مرتب کروائی، جس میں ان کی تعلیمات بھی اختصار کے ساتھ موجود تھیں۔ ان دونوں امور نے عقیدت مندوں میں اتحاد اور جماعتی احساس پیدا کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ناظرین، سکھوں کے تیسرے گرو امر داس ہیں۔ آپ 1552 سے لے کر 1574 عیسوی تک گرو کے منصب پر فائز رہے۔ سکھ مذہب کے ارتقاء میں گرو امر داس کا کردار اس طرح سے رہا کہ سکھ عقیدت مندوں کو منظم کرنے کے لیے، جن کی تعداد پنجاب میں اب ہزاروں تک پہنچ گئی تھی، ان کو 22 حلقوں یعنی منجیوں میں تقسیم کیا۔ روحانی اعتبار سے ایک ترقی یافتہ سکھ کو ہر حلقے کا سربراہ مقرر کیا۔ منجی پنجابی میں چارپائی کو کہتے ہیں۔ چونکہ یہ سربراہ اپنے حلقے میں چارپائی پر بیٹھ کر واعظ و نصیحت کرتا تھا، جبکہ حلقہ کے لوگ دور دور تک زمین پر بیٹھ کر واعظ سنتے تھے۔ ناظرین، گرو امر داس کے مغل بادشاہ شہنشاہ اکبر سے اچھے مراسم تھے۔ ان مراسم کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے بلا تفریق مذہب و ملت بہت سارے رفاہی کام کیے، جن سے ان کا حلقہ اثر کافی وسیع ہو گیا۔ مثلاً انہوں نے ہندو عوام کے لیے ہردوار کے تیرتھ پر جو ٹیکس عائد تھا وہ ہٹوا دیا۔ دوسرے نمبر پر جب اکبر کی فوجیں پنجاب میں مقیم تھیں تو ان کی واپسی کے موقع پر اکبر سے پورے علاقے کی مالگزاری معاف کروا دی۔ ان کے ان رفاہی کاموں کی وجہ سے ہندو عوام میں سکھ مت اختیار کرنے کا رجحان بڑھنے لگا۔ ناظرین، گرو امر داس نے سکھوں کے تشخص اور تنظیم کو مضبوط کرنے کے لیے یہ بھی ضروری قرار دیا کہ دیوالی اور بیساکھی کے تہواروں کے مواقع پر جب ہندو عوام یہ تہوار منا رہے ہوں، اس وقت تمام سکھ اپنے آپ کو گرو سیوا کے لیے حاضر کریں۔ سکھوں کے چوتھے گرو رام داس ہیں، جو 1574 سے لے کر 1581 عیسوی تک گرو کے منصب پر فائز رہے۔ گرو رام داس نے سکھ تشخص کو قائم کرتے ہوئے جو اقدامات کیے، ان میں سر فہرست سکھوں کی شادی بیاہ اور مرنے کے بعد کی رسومات
اپنی الگ نوعیت پر متعین کرنے کی کوشش کی، ستی کی مخالفت کی، نیز بیواؤں کی شادیوں پر زور دیا۔ ناظرین، گرو نانک صاحب کی زندگی سے وابستہ ایک مقام کو، جہاں پانی کا ایک قدرتی چشمہ تھا، اکبر بادشاہ سے حاصل کر کے وہاں ایک شہر کی بنیاد رکھی اور اس چشمہ کو ایک بڑے تالاب کی شکل میں بنوایا۔ یہ تالاب امرتسر یعنی چشمہ آب حیات کے نام سے مشہور ہوا اور شہر کا بھی یہی نام پڑ گیا۔ بعد کے سکھ گروؤں نے اس شہر کو اپنا مستقر بنایا اور دہلی سے کابل جانے والی شاہراہ پر واقع ہونے کی وجہ سے اس شہر نے تجارتی اور مذہبی دونوں لحاظ سے بہت ترقی کی۔ گرو رام داس کے بعد گرو کا عہدہ ان کی اولاد میں موروثی ہو گیا، اور مزید یہ کہ سکھ گروؤں کی شخصیت میں مذہبی رہنمائی کے ساتھ ساتھ دنیاوی بادشاہت کا تصور بھی شامل ہو گیا، اور سکھ گرو مغل بادشاہ کے بالمقابل سچا بادشاہ کے لقب سے یاد کیے جانے لگے۔